اپنے پروگرام گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے رانا سہیل حاضر خدمت ہے۔ اس وقت میں میسی سوگا میں ہوں، ٹورنٹو کا قریبی شہر ہے میسی سوگا کے اندر۔ تو بیک گراؤنڈ بتانے کا یہ مطلب ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جدھر ہم رہتے ہیں یہ کس طرح کا علاقہ ہے، کون سا علاقہ ہے۔ آج ایک بڑے پاکستان کے سینسٹیو ایشو پر میں نے بات کرنی ہے۔ وہ سینسٹیو ایشو کیا ہے؟ یہ اسی طرح کا سینسٹیو ایشو ایک پہلے بھی آیا تھا جو ہماری پرانی تھی، عمران خان صاحب کی حکومت، جسے لاڈلی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ اس لاڈلی حکومت کے اندر ایک لاڈلے وزیر تھے۔ ہاں، وہ وزیر نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ لاڈلے وزیر نہیں، یہ وزیر تھے، ان کا نام تھا یہ تھے غلام سرور۔ وزیر ہوا بازی تھا شاید ان کا پورٹ فولیو، لیکن وہ وزیر ہوا بازی سے کم وزیر آتش بازی زیادہ لگے جب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور پورے کے پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، پٹھا بٹھا دیا انہوں نے ہماری پوری ایئر لائن کا، نہ صرف ایئر لائن کا بلکہ پورے ملکی وقار کا یا پورے اس کی شہرت کا، جو ہوا بازی کے اندر پاکستان کی صدیوں سے ایک شہرت قائم تھی، اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ غلام سرور صاحب تھے۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا یار پروڈیوسر، انہوں نے ایگزیکٹ الفاظ کیا تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ پاکستان کے جو ہے نا جی بوگس ہیں ان کے سرٹیفکیٹس، ہمارے جو پائلٹس ہیں انہوں نے امتحان کلیئر نہیں کیے ہوئے، ان کی جعلی سندیں ہیں، ان کے جعلی سرٹیفکیٹس ہیں، ان کے جعلی وہ سارا کچھ جو بھی ہے، ان کے پیپر ورک سارا جعلی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، زیادہ پرانی بات نہیں، پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جہاں جہاں پہ پی آئی اے پرواز کر کے جا چکی تھی، سپوزنگلی کینیڈا آئی تھی تو کینیڈا والوں نے واپس نہیں جانے دی۔ انہوں نے کہا جی ہم اس پائلٹ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے جب تک پائلٹ کی کلیئرنس نہیں آئے گی۔ تو وہ جو غلام سرور صاحب تھے انہوں نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا صرف ایک سٹیٹمنٹ دے کے۔ اس کے بعد بڑی صفائیاں دیتے رہے، نہیں جی وہ یہ ہوتا ہے، وہ اس کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے، اس کا ریفریشر کورس ہوتا ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد انہوں نے، لیکن اس چیز کا کیا فائدہ، جو بیڑا غرق کرنا تھا انہوں نے کر دیا۔ اور آج یہ غلام سرور صاحب مجھے کیوں یاد آئے، کیونکہ غلام سرور صاحب بھی انہی کے لائے ہوئے تھے جو ایک نیا تحفہ ملا ہے پاکستان کو۔ میں تو تحفہ ہی کہوں گا نا، تحفہ یہ ملا ہے جی پاکستان کو کہ محسن نقوی صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، اور خدا کی قسمت، ہمارے ملک کی قسمت اور خدا کی کرنی کہ محسن نقوی صاحب نے وہ جو ایک دیا ہے جی، آج نوٹیفیکیشن آیا ہے، اور جو ملک کے اندر قانون بن گیا ہے یا بننا ہے، مجھے نہیں اس بات کا پتہ، لیکن جب مجھے خبر کسی نے سنائی، میرے دوست نے یہاں ٹورنٹو میں، تو میں نے کہا مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، یہ دیکھیں یہ نوٹیفیکیشن۔ میں نے ایک دو اور دوستوں سے پوچھا، یہاں پر پاکستان سے بھی پوچھا، تو وہ نوٹیفیکیشن کیا تھا جی، اوورسیز جو ہیں، جنہیں آپ بیک بون کہتے ہیں، پورے ملک میں کھپ پڑی ہوئی اوورسیز بڑے فیورٹ ہیں، بڑا آنکھ کا تارا ہیں، آنکھ کا تارا ہوتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے اسائلم سیک کیا ہے، پاکستانیوں نے کسی بھی ملک کے اندر اسائلم سیک کیا ہے، ان کی ہم نیشنلٹی ختم کر دیں گے۔ سادہ الفاظ میں کہ جتنے بھی پاکستانی باہر کے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، ان پاکستانیوں کو جناب علی جنہوں نے وہاں پر جا کے ریفیوجی کلیم کیے ہیں، ظاہر ہے جب وہ جائیں گے تو ریفیوجی کلیم ہی کریں گے نا۔ تو جب ریفیوجی کلیم کریں گے، ان کے اندر انہوں نے جھوٹی سچی سٹوری لکھنی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی سچی ہوتی ہے، 90% لوگوں کی جھوٹی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو، ان ملکوں کو بھی پتہ ہے، کینیڈا کو بھی پتہ ہے، آسٹریلیا کو بھی پتہ ہے، آسٹریا کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے، کینیڈا کو بھی پتہ ہے، یہ جرمنی کو بھی پتہ ہے، ان تمام ممالک کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہاں پر ان کے ہاں غربت زیادہ ہے یا ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو یہ یہاں سے وہاں آنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، اور وہ ان کو اسائلم دے دیتے ہیں، ریفیوجی سٹیٹس دے دیتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد نیشنل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ بات کا ایشو ہے۔ اب نقوی صاحب نے یہ کہا ہے، محسن نقوی صاحب نے، کہ ان سب کا جناب علی ہم تو وہ نیشنلٹی کینسل کر دیں گے۔ محسن نقوی صاحب مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ کی عقل پہ ماتم کروں یا پاکستان کی قسمت پہ ماتم کروں؟ ٹھیک ہے آپ تو بن گئے نا جی، وزیر داخلہ بھی بن گئے، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی بن گئے، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بھی بن گئے تھے،
اور جنہوں نے آپ کو عین وقت پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر پیراشوٹ کے ذریعے وہاں پر کروایا تھا لینڈ، انہی لوگوں نے آپ کو وزیر داخلہ بھی بنوایا ہے، انہی لوگوں نے آپ کو سینٹ کی سیٹ بھی دلوائی ہے، انہی لوگوں نے آپ کو اب بیک اپ بھی کر رہے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب میاں شہباز شریف صاحب آپ سے بات کرنے لگا ہوں، پرائم منسٹر صاحب، کہ عمران خان صاحب بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے، اگر یاد ہو کہ میں تو سو کے اٹھا، مجھے تو پتہ نہیں یہ آرڈر کس نے کر دیا، یہ قانون کیسے بن گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو لوگ کہتے تھے خان صاحب جب 12-1 بجے 2 بجے اٹھ کے سو کے اٹھتے ہیں، انہیں کیا پتہ۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ وہ اس طرح کی کیفیت میں نہیں ہوتے کہ انہیں کی باتیں سمجھ آ سکیں، لیکن میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب آپ تو دعویٰ کرتے ہیں صبح اذانوں کا وقت اٹھنے کا، 7 بجے جناب اٹھنے کا، روڈ پہ جانے کا، دفتروں کے اندر جانے کا، تو کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح کا بیان دیا گیا ہے؟ حضور والا اگر فیکٹس بیس سٹوری کرنی ہے نا، فیکٹس بیس، تو جائیں۔ میں 2022 کی بات کرتا ہوں، 2022 کی۔ اس کے اندر جو پاکستان کا اپنا ڈیٹا ہے نا، جو کہ بہت کم ہے، میرے لحاظ سے بہت کم ہے، پاکستان کا اپنے ڈیٹا کے مطابق اس سال کے اندر 41,000 لوگوں نے ملک سے باہر گئے ہیں، 41,000 جنہوں نے باہر جا کر ریفیوجی کلیم کیے ہیں۔ اب ریفیوجی کلیم کس چیز پہ ہوتا ہے؟ ریفیوجی کلیم کس چیز پہ ہوتا ہے؟ ریفیوجی کلیم اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر ٹیررزم ہے، سب سے پہلی بات، دہشت گردی ہے، وہ کہتے ہیں جی وہاں پر ہم سروائیو نہیں کر سکتے، ہماری جان کو خطرہ ہے، یہ لوگ آ کے کرتے ہیں۔ شیعہ سنی کا کرتے ہیں، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ احمدی نان احمدی، مسلم نان مسلم کا کرتے ہیں، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ ابھی وہ ہمارے جو مسیح دوست ہیں، ہمارے کرسچن دوست ہیں، ان کے بارے میں بھی آ گیا کہ جناب ان کو بھی وہاں پر لائف تھریٹننگ جو ہیں دھمکیاں شمکیاں جو کہتے ہیں وہ مل رہی ہیں، ان کے لیے بھی آ گیا ہے۔ پھر غربت کا کون نہیں آ کے کہتا کہ ہم وہاں پہ بھوکے مار رہے تھے، ہمارے پاس روٹی نہیں تھی اس لیے ہم آئے ہیں، ہمارے پاس وہاں پر بچوں کو کھانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اس طرح کا کیس کبھی کوئی نہیں آیا یہاں پر مرسی گراؤنڈ ملتی ہے اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر، اور شاید ان کے لیے بھوکا رہنا کوئی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ میں نہیں آتا۔ بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ جناب محسن نقوی صاحب، اگر آپ اس چیز کا انالیسس کریں کہ ان ملکوں کے اندر جہاں پہ میں اب کھڑا ہوں، میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مساگا سٹی سینٹر، یہ مساگا سٹی سینٹر ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر، اس سائڈ پہ شاپنگ کر رہے ہیں، اس سائڈ پہ لوگ اپنا فنکشن کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آسودہ حال ہیں، انہیں کھانے کو ملتا ہے، گورنمنٹ ان کی ٹیک کیئر کرتی ہے۔ اور ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ بات پھر ادھر سے ادھر چلے جائے گی، مجھے فی الحال اسی ٹاپک پہ رہنے دیجیے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے وہ جو ایک شپ گیا تھا، اس کے اندر 125 پاکستانی جو تھے وہ ڈرون ہو گئے تھے یا سنک ہو گئے تھے یا وہ ڈوب گئے تھے، ان کو پناہ نہیں ملی تھی، کتنے لوگ مر گئے تھے، کتنے لوگ زخمی ہوئے تھے۔ وہ لوگ پیسے دے کے دوسرے ملکوں میں جانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ گریس چلے جائیں، وہاں سے اٹلی چلے جائیں، وہاں سے پتہ نہیں کہاں چلے جائیں۔ وہ لوگ اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی ماں کا زیور بھی بیچتے ہیں، بہنوں کا جہیز بھی بیچتے ہیں، اور اتنا اپنی لائف کا رسک بھی لیتے ہیں، اور پھر وہ باہر کے ملک پیسہ کمانے جاتے ہیں۔ اگر وہ سکسیسفل ہو جائیں، کچھ لوگ راستے میں مر جاتے ہیں، کوئی جنگلوں میں مر گیا، کوئی ٹرینوں میں مر گیا، کوئی بند کنٹینر میں مر گیا سانس گم ہونے کی وجہ سے۔ اگر وہ بیچارے پہنچ جائیں، جا کے اسائلم سیک کریں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی نیشنلٹی کینسل کر دوں گا؟ نقوی صاحب، آر یو ان یور سینسز؟ وزیر داخلہ صاحب، آر یو ان یور سینسز؟ ایک آدمی جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دوسرے ملک میں جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، اس بھوکے ماں باپ کو، جو آپ کے پاکستان، آپ جو کہہ رہے ہیں ہمارا پاکستان، آپ نے تو ہمارا نہیں نہ رہنے دیا، آپ جو کہتے ہیں ہمارا پاکستان، اس کے اندر اپنے بھوکے ماں باپ کو کچھ کھلانے کے لیے آپ جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے سمندروں کے اندر، اور اتنے وہ لوگوں کی ان کی سٹوری سنیں، آپ کہتے ہیں میں ان کی نیشنلٹی کینسل کر دوں گا؟ خدا کا خوف کریں، آپ کے بچے ہیں، آپ تو بڑے آسودہ زندگی گزار رہے ہیں نا، آپ تو اس کے اندر بھی ہیں، میڈیا ٹائکون بھی بنے ہوئے ہیں، آپ وزارتیں بھی آپ کر رہے ہیں، اب دوسری آپ کو پوچھنے والا کون ہی، اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کی آپ کی آنکھیں تارے ہیں۔ اپنے ذرا رشتہ داروں سے پوچھیں، جو غریب رشتہ دار ہیں، اگر کسی کا باہر کے ملک میں گیا ہوا ہے نا، اس سے پوچھیں کہ یہ نیشنلٹی لینا کتنی مشکل بات ہے۔
اور یہ نیشنلٹی آپ یہ اس سے آرڈر سے ریووک نہیں کر سکتے، اور نہ ہم ہونے دیں گے۔ اس کی وجہ یہاں پر جو 80 to 85% لوگ جو ہیں نا وہ ریفیوجی لوگ ہیں، بڑے کم لوگ ہیں جنہیں اسکل دی کیا ہے آپ نے۔ پاکستان میں آپ نے لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیا کیا ہے؟ اگر کسی نے پڑھ لیا ہے، اس کو اسکل مل گئی ہے، ڈگری مل گئی، ڈگری کے بعد غریب کے پاس نوکری نہیں ہے، اگر نوکری ہے تو اس کے پاس سیلری نہیں ہے، اگر سیلری میں مل بھی جاتی ہے 6 مہینے آپ لوگ سیلری نہیں دیتے، اس کے اوپر سے آگے کہنے لگے ہیں ان کی نیشنل۔ بھائی ایک سفوکیٹڈ ماحول کے اندر آپ ایک آدمی کا گلا گھونٹ رہے ہیں، گلا دبا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چیخے بھی نہ، آپ اس کی سانس بھی روک رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر معاشی طور پر جو سفوکیشن ہے، اگر لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ ایک طرف تمہارے پرائم منسٹر جا رہے ہیں جناب باہر کے ملکوں میں، چائنا میں جا رہے ہیں، ہمارے لوگ رکھیں جی، ان کو ٹریننگ دیں جی تاکہ وہ جا کے پیسہ کمائیں جی۔ ایک طرف آپ دوسرے ملکوں کے ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کی لیبر رکھی جائے تاکہ وہ پیسہ اگر آپ کے اپنے پیسہ خرچ کر کے 20-25 لاکھ کوئی کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، آسٹریا یہاں پہ پہنچا ہے تو آپ کو اب یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے کہ جناب ہم ان کی ریووک کر دیں گے؟ ہاں اگر کرنا ہے تو یہ کریں آپ، ہمیں پتہ جو آپ کو درد ہے، میں اس پہ بعد میں بات میں کروں گا۔ اگر آپ نے کرنا ہے نا نقوی صاحب، وزیر داخلہ صاحب اور جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ یہ کیجئے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اسائلم سیک کیا ہے دوسرے ملکوں میں جا کے، یا جن لوگوں نے ریفیوجی اسٹیٹس لیا ہوا ہے اس کے بعد وہ پی آر ہوئے ہیں یا سٹیزن ہوئے ہیں، جو بھی ان کا بھی اسٹیٹس ہے، ہم ان کی طرف سے بھیجا گیا پیسہ قبول نہیں کریں گے، کوئی ڈالر قبول نہیں کریں گے۔ کریں نا یہ اعلان، مائی کا لال ہے تو یہ اعلان کریں۔ ان کے ڈالر تو آپ لینے کو تیار ہیں، ان کی نیشنلٹی آپ ریووک کر دیں گے؟ آپ نہیں کر سکتے، ڈریں اس وقت سے، ڈریں اس وقت سے، اللہ کا خوف کریں، آہیں نہ لیں۔ جو اپنے ماں باپ بہن بھائی بچے چھوڑ کے آتا ہے نا، یہ وہی جانتا ہے یہ چھوڑنا آسان نہیں، ہجرت آسان کام نہیں ہے۔ یہ جو ہم سگے زمانہ کی طرح لور لور پھر رہے ہیں نا دوسرے ملکوں میں، ہم خوشی سے نہیں پھر رہے، یہ اپنے پیٹ کا دوزخ بجھانے کے لیے پھر رہے ہیں، پچھلوں کے بجلی کا بل دینے کے لیے پھر رہے ہیں، پچھلوں کو آسان زندگی گزارنے کے لیے دے رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں کے لیے دے رہے ہیں کہ ان کی دوائی آ جائے۔ آپ کو تو یہ بھی توفیق نہیں، اور آپ ان سے بھی کہہ رہے ہیں تمہاری نیشنلٹی چھین لیں گے۔ ڈریں اس وقت سے نقوی صاحب، اس وقت سے ڈریں جب یہ ملک نہ کہہ دے، کینیڈا نہ کہہ دے، امریکہ نہ کہہ دے، وہ آسٹریلیا نہ کہہ دے، جرمنی نہ کہہ دے، اس طرح کے ممالک جو ہے نا یہ نہ کہہ دیں کہ ہم کسی پاکستانی کو ریفیوجی کلیم داخل نہیں کرنے دیں گے، ہم کسی پاکستانی کو ریفیوجی سٹیٹس نہیں دیں گے، جو بھی پکڑا جائے گا ہم اس کو بیک ٹو پیویلین کریں گے۔ ڈریں اس وقت سے، عقل سے فیصلے کریں۔ نقوی صاحب نہ میں آپ سے ملا ہوں، اور نہ شکر اللہ کا میرے دور میں تو میں نے آپ کا نام بھی نہیں سنا تھا جب میں وہاں ہوتا تھا۔ آپ جیسے کئی آئے کئی گئے، اور کئی آئیں گے کئی چلے جائیں گے، اس طرح سے نہ کریں۔ اور جو آپ کے پیٹ میں درد ہے نا وہ ہے آپ کے پاس تحریک انصاف کا۔ ہم فیور نہیں کر رہے، جو وہ کام کر رہے ہیں یا انہوں نے کام کیے ہیں جو پاکستان کے خلاف نعرے بازی ہوئی ہے یا کرتے ہیں، یا یہاں پر جو نقوی صاحب اگر پکڑنے آنا تو ان کو پکڑیں جو یہاں پر اینٹی اسٹیٹ باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کو تو پکڑ نہیں رہے، ان سے تو آپ بات نہیں کر رہے۔ وہ آج بھی آپ کو جناب علی کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ وہ کنک کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ تو بھائی آپ گندم کو پیسنے کا چارہ کریں، وہ آپ کر نہیں سکتے، گھن کو پیس رہے ہیں۔ مجھے آپ کی حب الوطنی پہ شک ہونے لگا ہے محسن نقوی صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں؟ میرے ناظرین، میرے سامعین، میرے ویورز، آپ تو سمجھ رہے ہیں نا؟ مجھے محسن نقوی کی حب الوطنی پہ شک ہونے لگا ہے کہ پاکستان جو پیسے کو ترس رہا ہے اس وقت ہمارا ملک، یہ کس کی وجہ سے، وہ ایک لانگ سٹوری ہے۔ اگر اس کا اکنامک ریوائول ہو رہا ہے، ہونے لگا ہے، یا کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، تو آپ نے اوپر سے یہ تھریٹ کر دیا کہ ہم نیشنلٹی ریووک کر لیں گے۔ آپ پاکستان کی معاشی صورتحال، پاکستان کی سیاسی صورتحال، پاکستان کی سماجی صورتحال سب کو رسک میں ڈال رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں کے مخالف ہیں، آپ اسٹیٹ کے مخالف ہیں کہ جو لوگ اسٹیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کے خلاف جو یہ کام کر رہے ہیں، میں اس کو کہوں گا جو حرکت کر رہے ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ حرکت ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، یہ قانون دان لوگ جانتے ہیں
کہ اس کے اوپر آپ پہ کون سی آرٹیکل لگتی ہے، لگتی بھی کہ نہیں لگتی. ویسے بھی جن لوگوں پہ آپ نے آرٹیکل لگا لی تھی ان کا کیا کر لیا آپ نے؟ بھائی صاحب آپ کا غریبوں پہ زور چلتا ہے، لیکن آپ یہ مت سمجھیں ہم یہاں پہ غریب ہیں. اگر اس طرح کی موومنٹ پاکستان میں ہوئی، اس طرح کا لا کوئی پاکستان میں ہوا irrespective آف اینی پولیٹیکل افیلیشن. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، کل میں نے اپنے ایک یہاں کے لوکل دوست سے بات کی تو ان کا کسی ایک اس سے سیاسی جماعت سے تعلق تھا جو کہ حکومت میں ہے. وہ جی اگر حکومت کر رہی ہے تو ٹھیک کر رہی ہے. نہیں، حکومت کرے گی غلط کرے گی ہم غلط کہیں گے، اپوزیشن ٹھیک کرے گی ٹھیک کہیں گے. ہماری یہ کام نہیں ہے کہ حکومت کر رہی ہے تو ٹھیک کر رہی ہے، اپوزیشن کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے. عمران خان سے لاکھ اختلافات صحیح، جو عمران خان غلط کام کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف بول رہے ہیں، آج بھی بول رہے ہیں. لانا نا اوورسیز کو، بلائیں سب کو، ان سب کی وہ ریووک کر دیں. یا تو یہ کہیں نا کہ جتنے پاکستانیوں کی ہم ریووک کریں گے نیشنلٹی سب کو پاکستان بلائیں گے، آئیے آئیے. ویسے تو آپ ساری دنیا کی میزبانی کر رہے ہیں، ہم سارے ملکوں کی میزبانی کر رہے ہیں. کہاں سے کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے آپ میزبانی کر رہے ہیں کہ اس کا آپ کو پیسہ ملتا ہے. آپ اپنی جیب سے میزبانیاں نہیں کر رہے. کون پیسہ دیتا ہے یہ بھی ایک الگ سٹوری ہے. اور جو پاکستان کی اس میں ہمدردی کی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیں. اوورسیز کے خلاف وہاں پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور سارے اوورسیز وہ اس سے پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، اور سارے اوورسیز پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے نہیں ہیں. ہم جو ہیں اوورسیز ہم پاکستان کے ہیں، ہم پاکستان کے ہیں. ہم نقوی صاحب آپ کو پیسے نہیں بھیجتے. اب عید آ رہی ہے نا، بڑی عید، سب نے پیسے بھیجے اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، یا جو مہینے کا مہینے بھیجتے ہیں وہ بوڑھے ماں باپ کی دوائیوں کا بھیجتے ہیں. آپ تو ان کی پینشن تک نہیں دے رہے. آپ کو آ گیا جناب علی کہ ہم ان کی نیشنلٹی ریووک کریں گے. آپ اس طرح کی حرکت کریں پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. آپ پاکستان میں بیٹھے ہوں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے آپ کے آنے سے پہلے ہمیں پتہ تھا کہ آپ کو لایا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ. اور ہمیں اب یہ بھی پتہ ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں خبر بریک کر رہا ہوں نقوی صاحب، آپ کروا رہے ہیں مجھ سے. شہباز شریف کو ہٹا کر نقوی صاحب آپ کو لانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. اور یہ کہاں پہ پلاننگ ہو رہی ہے؟ یہ سعودی عرب میں پلاننگ ہو رہی ہے. اور پوچھنا ہے مجھ سے، میں اس سٹوری پہ بھی کام کروں گا، میں پورا کچھ آپ کو اس کے بارے میں دوں گا. نقوی صاحب نہ چھیڑیں. یہ بھونڈوں کا چھتا وہ نہیں ہے، بھونڈوں کا چھتا یہ ہے جو آپ کو کھانے کو شہد بھی دیتا ہے لیکن اپنے شہد کی رکھوالی بھی کر سکتا ہے. ڈنگ مارتا ہے یہ وہ نہیں ہے جس کا وہ سپریم کورٹ میں چرچا ہو رہا تھا. یہ وہ نہیں ہے، یہ یہاں پر آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں. کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس ملک کا آپ لوگوں نے؟ آپ کے مزے لگے ہوئے ہیں، کیبنٹ بنا لی ہے، یہ کر لیا، بجٹ پاس کر دیا، وہ کر دیا. مجھے پتہ ہے نقوی صاحب آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ کی وزارت عظمیٰ آپ کو دی جانی ہے. ابھی تک کے کاغذات کے مطابق یا ابھی تک کی جو ورکنگ میری ہے اس کے مطابق آپ کو وزارت عظمیٰ ملنی ہے، اور شہباز شریف کو یہاں پر ڈی فیم کر کے اتارا جانا ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ نواز شریف آئیں، اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ بلاول بھٹو آئیں، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ آپ آئیں. کیونکہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، ان کے کہنے پہ کریں گے. اور ہم جیسے جو بے ضرر لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی کہ روندا ڈاکٹر بنن نوں اٹ لان دی جاچ نہیں. سمجھیں بات؟ جو نہیں ہے نا ان سے پوچھ لے، یا مجھے الگ سے فون کر کے پوچھیں گے بھی کیا مطلب، یہ کیا سائنس لگا دی کہ روندا ڈاکٹر بنن نوں اٹ لان دی جاچ نہیں. اردو بتا دوں کہ ڈاکٹر بنے پھر تو اینٹ تمہیں لگانی نہیں آتی. اور یہ ایک سلینگ ہے لاہور میں، ادھر لاہور لائل پور اور اس ایریا میں سینٹرل پنجاب میں یہ چلتی ہے بات. تو آپ بھی ہمیں اپنی ڈاکٹری نہ کریں، جو آپ کو کام دیا وہ آپ سے ہوتا نہیں ہے. آپ جناب علی پورے لگے ہیں جی اوورسیز کو. اوورسیز سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آئیں ذرا ادھر آئیں، آپ کو دکھائیں اوورسیز کی اسٹرینتھ دکھائیں. ادھر تو بڑا کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے وہاں پر اتنے ایم پیز بن گئے، ہمارا پاکستان کا وہ بن گیا، جناب میئر بن گیا ہمارے پاکستان. اور بھائی ان سے پوچھے تو صحیح گئے کیسے تھے؟ وہ سب پوائنٹ بیسس پہ نہیں گئے تھے وہاں پر. بہت سارے لوگ ایسے ہی گئے تھے. اب بھی موجودہ پارلیمنٹ کے اندر بھی، میں نام نہیں لے کے بات کر رہا، وہ لوگ موجود ہیں جو وہی ہیں جن کی آپ نیشنلٹی ریووک کرنا چاہتے ہیں. وہ نیشنلٹی ہماری ریووک کرواتے اپنی نہ کروا لیجئے گا. میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اور آپ اور حکومت اور آپ کی حکومت شہباز شریف صاحب، مجھے اندازہ ہے کہ
ہوش کے ناخن لے گی، اس طرح ان جیسے لوگوں کے کہنے میں آ کے کوئی اس طرح کا غلط قانون اگر بن بھی گیا تو کل آپ کو واپس لینا پڑے گا، اور یہ عمران خان کے سارے یو ٹرن ملا لیں تو یہ آپ کا وہ جیسا ایک یو ٹرن ہوگا۔ میرا خیال ہے تھوڑے کو بہت سمجھیں، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔